بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحزرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ سے متعلق. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ خوش خلقی کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے. والاثم ما حاک فی نفسک، اور گناہ اسے کہتے ہیں جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ باب ما جاء فی البر والاثم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا گیا، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، نیکی خوش خلقی کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے نیکی. اور گناہ سے متعلق فرمایا گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائے. پہلی بات نیکی سے متعلق آپ نے فرمائی کہ اچھے اخلاق کا نام ہے. اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی سے متعلق آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ خوش خلقی ہے، یعنی انسان کے اخلاق حمیدہ، اچھی صفات کو اپنانا، اچھے اخلاق اپنانا، یہ بھی نیکی میں داخل ہے. اچھے طریقے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق اور اخلاق حمیدہ کو اپنانا، یہ بھی نیکی کے اندر داخل ہے. دوسری بات اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم اس کا مفہوم بڑا ہی محدود تصور کرتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا مطلب صرف تکلم سے ہے، کسی سامنے والے سے بات چیت کی جائے، اچھے طریقے سے کر لی، ہنس کر لی، نرمی سے کر لی، بس ہم کہتے ہیں اچھے اخلاق اتنے ہیں. اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے سے ہنس کر بات کر لی، اچھے طریقے سے پیش آ گئے، یہ اچھے اخلاق ہے. یقیناً یہ بات بھی خوش خلقی میں داخل ہے، یہ بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے. اور یہ بھی ایک ایمان والے کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے بات چیت کرے، گفتگو کرے، اچھے طریقے سے کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ اچھے اخلاق صرف اس تک محدود نہیں ہے کہ کسی سے ظاہری بات چیت ہنس کر لینا یا مسکرا کر یہاں اچھے اخلاق کا دروازہ بند ہو گیا، بس ایسا نہیں ہے. بلکہ جتنی بھی اخلاق حمیدہ ہے، اچھی صفات، یہ سب کے سب اخلاق کے اندر آتی ہے. اور اچھے اخلاق کامل طور پر تبھی ہوں گے جب ساری اچھی صفات ہمارے اندر موجود ہوں گی. سچ بولنا یہ اچھے اخلاق ہے، امانت داری سے پیش آنا یہ اچھے اخلاق ہے، وعدہ کر کے اس کو نبھانا یہ اچھے اخلاق ہے، غصے کا اعتدال میں رکھنا یہ اچھے اخلاق ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اچھے اخلاق میں داخل ہیں. تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ اچھے اخلاق میں داخل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اچھے اخلاق کہلاتی ہیں. پھر برے اخلاق کیا کہلائیں گے؟ ہم اس کا بھی مفہوم بہت محدود تصور کرتے ہیں. کسی سے غصے سے بات کر لی، اونچی آواز میں کر لی، نامناسب انداز میں کر لی، جھڑک دیا، یہ برے اخلاق ہیں. یہ یقیناً برے اخلاق ہے.
لیکن برے اخلاق صرف اس چیز تک محدود نہیں ہے. اگر میرے اندر جھوٹ کا مرض ہے تو میرے اخلاق صحیح نہیں ہے. خیانت کا مرض ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے. دھوکے بازی کی صفت ہے تو یہ بد اخلاقی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، وعدہ خلافی کا مرض ہے، یہ بد اخلاقی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہے. تو اچھے اخلاق کا مطلب ہی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جتنی اچھی صفات ہے انسان وہ اپنے اندر پیدا کر لے، تب تو کہلائے گا کہ بھئی یہ اچھے اخلاق والا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض صفات وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان میں قدرتی طور پہ ہوتی ہے، اس کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کا افراط و تفریط والا ہونا، اعتدال کی حد سے نکلنا، وہ چیز بری ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ غصہ ہے. غصہ اگر کوئی یہ کہے کہ مطلقاً بری چیز ہے، یہ بات غلط ہے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو غصہ ہی نہ آئے، کوئی اس کی عزت نفس کو مجروح کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کے مال و دولت پہ ہاتھ ڈالے، اس کی عزت پہ آبرو پہ ہاتھ ڈالے اور اس کو غصہ نہیں آ رہا ہو، تو یہ پھر بے غیرتی کے درجے میں آ جاتا ہے اور غیرت کے اور حمیت کے خلاف بات ہوتی ہے، جو ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے. تو اگر بالکل ہی ہم کہیں کہ غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے، کوئی آ کے آپ کا مال لے جائے گا، کوئی خدا نخواستہ عزت پہ ہاتھ ڈال دے، اسباب پہ ڈال لے، اور غصہ ہی نہیں آ رہا، شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. دوسری طرف افراط اگر ایسا ہو جائے کہ بے مقصد بے محل غصہ آ رہا ہے اور بے مقصد غصہ کیا جا رہا ہے، بے محل کیا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. شریعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، یہ حد سے تجاوز ہے. اب یہ غصہ اگر اعتدال میں ہوا کہ اگر کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، میرے مال اسباب پہ ہاتھ ڈالے گا، مجھے غصہ آئے گا، فطری بات ہے. میرے سامنے اگر منکر ہوگا، کھلے عام بے حیائی گناہ کا ارتکاب ہوگا، مجھے غصہ آنا چاہیے. میری اولاد اگر بے دین ہو رہی ہے، مجھے غصہ آنا چاہیے. لیکن یہ غصہ ہوگا اعتدال کے ساتھ. تو غصے کا آنا یہ فطری تقاضا ہے. خدا نخواستہ اگر ہم کہیں کہ بالکل یہ صفت ختم ہو جائے تو پھر انسان کے اندر سے غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جائے گا، پھر تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. لیکن اگر یہ غصہ حد سے تجاوز کر جائے، بے مقصد، بے محل، بے مقام، بھیجا، تب بھی ناپسندیدہ ہے شریعت میں. ہاں، اب یہ اعتدال کے اندر اس کو لانا مقصود ہے. غصہ آنا ہوگا اور ہر انسان کے اندر فطری طور پہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں لانا، اس کو اعتدال میں لانا، یہ اصل ہے. یہ اصل اخلاق ہوگا کہ غصہ تو ہے لیکن میرا غصہ بے مقصد نہیں ہوتا، بھیجا نہیں ہوتا، غلط آدمی پہ نہیں ہوتا، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. بالکل اچھی بات ہے، یہ اخلاق ہے. اسی طرح آپ مثال لے لیں کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی میری عزت نفس کا خیال کیا جائے، لیکن یہ جذبہ بھی اگر اعتدال سے نکل جائے اور انسان بالکل یہ صفت اپنے اندر سے نکال لے کہ بھئی میری بھی کوئی حیثیت ہے، تو لوگ اس کو لعبہ بنا دیں گے. لعبہ کہتے ہیں کھلونا. کوئی کچھ بھی کہے، کوئی اس کو ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکا دے رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ بالکل ایک کھیل تماشا بن گیا کہ بھئی میری تو کوئی عزت ہے ہی نہیں، بس چلو اسی طرح صحیح ہے، جو مجھے جو کچھ کہے، میرے ساتھ جو کچھ کرے. شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ پاک نے انسان کو اعزاز اور اکرام بخشا ہے، عزت نفس بخشی ہے. ہر انسان عزت نفس پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن یہ اعتدال میں رہے جذبہ. اب یہ جذبہ ہم کہیں کہ بالکل ختم کر دو، بھائی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھو، کوئی کچھ بھی کہے تو لوگ لعبہ بنا دیں گے، تماشا بنا دیں گے. یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. دوسری طرف یہ جذبہ اتنا زیادہ پیدا ہو جائے دل میں، یہ پھر تکبر کہلاتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے حقیر نظر آنے لگے، میں اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگا اور مجھے ہر دوسرا شخص اپنے آپ سے کمتر لگ رہا ہے، حقیر لگ رہا ہے کہ بھائی میں سب کچھ ہوں. تو یہ پھر تکبر کہلائے گا.
اب دیکھیں نا، یہ افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے جذبہ کہ بالکل ہی میں اگر یہ صفت اپنے اندر سے ختم کر لوں، میں کھیل تماشا بن جاؤں گا، اور میں اس صفت اپنے اندر اتنی زیادہ بڑھا لوں کہ مجھے دوسرے لوگ ہر ایک اپنے آپ سے حقیر اور کمتر نظر آ رہا ہے. یہ بھی غلط ہے، اور یہ تکبر کہلاتا ہے. تکبر اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کبریائی اللہ پاک کی چادر ہے. بندوں کو زیب نہیں دیتا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اب یہ جذبہ اعتدال کے اندر ہوگا. اتنا بھی نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو ایسے ایک بحیثیت سمجھ لے، فضول سمجھ لے، اور اتنا بھی نہ ہو کہ انسان کو دوسرے لوگ حقیر نظر آنے لگے. تکبر کی حد میں داخل نہ ہو، لیکن اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھے. اب یہ جذبہ اعتدال کے ساتھ ہو گیا. تو یہ اچھے اخلاق کا مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان میں بہت ساری قوتیں رکھی ہے. قوت غضب بھی ہے، قوت شہوانی بھی ہے، اور بہت ساری قوت. ان کو اعتدال میں لانا مقصود ہے. تو اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ میں اچھے اخلاق کا مطلب عام طور پہ جیسے میں نے عرض کیا نا، ہنس کے مسکرا کے بات کر لی، بس بھئی اخلاق کا تقاضا پورا ہو گیا. باقی میں کسی سے جھوٹ بول رہا ہوں، وعدہ خلافیہ کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، لین دین میں بالکل صفر ہوں، دھوکہ دہی کر رہا ہوں، دو نمبری کر رہا ہوں، بھئی کچھ میں صحیح ہوں، بالکل میں صحیح نہیں ہوں، میرے اخلاق خراب ہے. اخلاق کیسے خراب ہے؟ اس لیے کہ بری صفات ہے میرے اندر. جب تک میں ان بری صفات کو ختم نہیں کروں گا، اخلاق ذمیمہ کا ازالہ نہیں کروں گا، تو میرے اخلاق کامل ہی نہیں ہے. تو اخلاق کا مطلب یہ ہے. آج ہم اخلاق کا مطلب صرف ایک ظاہری علیہ سلیک اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، بس یہاں تک اس کی بات ختم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی ہے اچھے اخلاق. اب اچھے اخلاق کیا ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ ہمارے ہاں آج تصور غلط ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے اچھے اخلاق کا مطلب، کہ ہم صرف بس ظاہری بول چال تک سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ میرے اندر اچھی صفات ہونی چاہیے کہ میں ایک سچا آدمی ہوں. یہ ہونا چاہیے کہ میں وعدے کا پکا ہوں. یہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر امانت اور دیانت کی صفت ہے. اور امانت کا مطلب صرف مال تک محدود نہیں ہے، بلکہ امانت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں لین دین کے اعتبار سے بھی امین ہونا چاہیے، زبان کے اعتبار سے بھی میں امین ہوں، میری زبان میں بھی خیانت نہ ہو، میری آنکھ میں بھی خیانت نہ ہو، میری شرمگاہ سے بھی خیانت نہ ہو، میرے اعضاء سے بھی خیانت نہ ہو، تب امین کہلاؤں گا. اسی طریقے سے دوسری جو صفات ہے جیسے میں نے عرض کیا، اس کو بھی انسان کنٹرول میں اور اعتدال میں لائے گا. تو جب میں اپنے ان رذائل کا، اخلاق رذیلہ کا علاج کروں گا اور اس کو کنٹرول میں لاؤں گا، اوصاف حمیدہ پیدا کروں گا، تب جا کر سمجھا جائے گا کہ اخلاق صحیح ہے. دوسری بات، گناہ کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک. گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. یہ یاد رکھیں، جو بھی انسان صاحب ایمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کو اللہ پاک نے ایک ترازو دیا ہے، دل میں ایک فراست دی ہے، ہر ایمان والے کے پاس موجود ہے. ولایت صغریٰ تو ہر ایمان والے کو حاصل ہے نا. ولایت کبریٰ تب حاصل ہوگی جب ہم اپنے دل کو آئینہ بنا دیں گے، گناہوں سے بالکل بچیں گے، تقوی اختیار کریں گے. تو یہ دل جو ہے نا ایک ایمان والے کا، یہ ایک ترازو ہے. یاد رکھیں، جس بات پہ آپ مطمئن نہیں ہو رہے، سمجھ لیں وہ بات صحیح بھی نہیں ہے. وہ بات صحیح بھی نہیں ہے. آپ 10 علماء کے پاس، 10 مفتیوں کے پاس چلے جائیں، 50 دوستوں سے مشورہ کر لیں، لیکن دل میں ایک کھٹک ہے، بشرطے کہ فطرت سلیمہ اور قلب سلیم ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر میں نے اپنے قلب کی جو صلاحیت ہے، جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، وہی ضائع کر دی اور وہ نورانیت ضائع کر دی، پھر وہ الگ بات ہے. بعض مرتبہ انسان اتنا بدعمالی میں، گناہ میں آگے چلے جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ایک فطرت سلیمہ اور صلاحیت دی ہوتی ہے نا، وہی ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں. پھر اب مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. بس میں غلط کو اچھا سمجھوں گا، اچھے کو غلط سمجھوں گا. یہ مصیبت ہو جاتی ہے. یہ بھی گناہ کا ایک نقصان ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، الٹا چلتا ہے. ہاں، لیکن بہرحال میرے دل میں اللہ پاک کی یاد موجود ہے اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کر لے انسان. تو اللہ پاک نے دل کے اندر یہ صفت رکھی ہے
کہ یاد رکھے جو چیز دل میں کھٹکے نا سمجھ لے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں نا. بعض دفعہ بھئی یہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس میں ذرا یہ مسئلہ ہے، یہ صحیح ہے نہیں ہے. آپ سے مفتی صاحب کہیں گے بھئی احتیاط کر لیں. بس اب کسی طریقے سے میں یہ پوچھنا بس ان کی زبان سے یہ نکلے کہ آپ کر لو، لیکن دل خود مطمئن نہیں ہے، لیکن بس انہوں نے کہا تو ہم کہیں گے بھئی مجھے فلاں مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے. الا بلا بر گردن مولا کہتے ہیں نا کہ سب ان کی گردن پہ، بس انہوں نے کہہ دیا ہے. بھئی آپ خود بھی صاحب ایمان ہے، آپ کا دل مطمئن ہے یا نہیں؟ تو دو چیزیں ہوتی ہے، فتویٰ الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز ہے. بعض مرتبہ دل مطمئن نہیں ہے، آپ خود سمجھ رہے. تو جو چیز ہم خود ہماری یعنی مقصد یہ ہے کہ ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہا. اور اس کی ایک اور علامت بھی ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، میں لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں. نیکی یاد رکھے اچھا کام کوئی نہیں چھپاتا. چھپا کے جو کام کیا جاتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد غلط ہے، اس کی بنیاد غلط ہے. تو جو میں چھپا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مطلع نہیں ہو، سمجھ لیں کہ میرے دل میں چور ہے. میرے دل میں اگر چور نہیں ہے میں کیوں چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میں کیوں اس میں تعویلات پیش کر رہا ہوں؟ میں کیوں 10 قصے کہانیاں سنا کے گھما پھرا کے جواز کا فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں؟ مجھے ہے نا کچھ مسئلہ ہے نا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اس گناہ کا بوجھ دوسرا اٹھا لے، فائدہ میں اٹھا لوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی ہے. انسان کوئی ایسا عمل کرے ہی نہیں جس پہ انسان مطمئن نہ ہو. کوئی ایسا فیصلہ انسان نہ کرے جس پہ دل مطمئن نہ ہو. آج ہم دنیاوی مفاد کو دیکھ کر، اپنے وقتی فائدے کو دیکھ کر، دوسری چیزوں کو دیکھ کر بس کہتے ہیں چلیں بھئی صحیح ہے بھئی صحیح ہے. دل مطمئن نہیں ہوتا اندر سے. تو یاد رکھے جو فیصلہ ایسا ہوگا تردد کے ساتھ، اس کے کل کو غلط نتائج بھی نکلیں گے، ضرور نکلیں گے. کیوں اللہ پاک نے ایک دیا ہے نا شرح صدر. آپ نے لفظ سنا ہوگا شرح صدر، دلی اطمینان. بھئی دلی اطمینان نہیں ہو رہا تو میں کیوں ایسا فیصلہ کروں؟ میں کیوں اس چیز میں ہاتھ ڈالوں جس پہ مجھے اطمینان نہیں ہے؟ تو خیر یہ تو بات دور نکل جائے گی. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو گناہ کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جس پر دل کھٹکے، تمہارا دل مطمئن نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں دیکھ نہیں لے، سن نہیں لے، پتہ نہیں چل جائے. بھئی سمجھ لے یہ بات صحیح نہیں، بس اس کو چھوڑ دے، اس چیز کی طرف جائیں مت، کیونکہ وہ کام غلط ہوگا یا اس کا انجام غلط ہوگا. چاہے اس کا تعلق لین دین سے ہے، معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، اخلاق سے ہے، شادی بیاہ سے ہے، دوسرے رسوم سے ہے، کسی بھی معاملے سے. تو یہ ہمارے لیے آپ علیہ السلام نے دیکھ ایک معیار بتا دیا. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق. بس کہ ہر انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو گناہوں سے اور ہر برے کام سے صاف ستھرا کر لے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. گناہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جو میرے دل میں خدشہ، کھٹکا، تردد پیدا کر لے، وہ گناہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے میرے لیے. اور میرے دل میں یہ خیال اور جذبہ بھی ہے کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے، زیادہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو، سمجھ لے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. بس یہ ایک خلاصہ ہے آج کے سبق کا کہ انسان رذائل کو صاف کر لے. ہر برا کام جو انسان کے دل میں ہے، بری صفات ہے، سب کے سب ختم کر لے. اپنا ظاہر بھی درست کر لے، اپنا باطن بھی درست کر لے. یہ کامل انسان ہے. اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہ گناہ یہ نہیں ہے کہ میں ابھی پوچھوں گا کبیرہ کون سے ہیں، صغیرہ کون سے ہیں، لسٹیں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. نہیں، ہر ایسا کام کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ پاک ناراض ہوں گے، اور یہاں تک کہ میں مخلوق کو بھی دکھانا نہیں چاہتا تو سمجھ لوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بس ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچا لوں. کامل نیکی بھی ہو جائے گی اور ہر قسم کی برائی سے حفاظت بھی ہو جائے گی. جب ایسا ہو جائے گا تو سمجھ لیں کہ اخلاق کامل ہو گئے، اور یہی سب سے بڑی میری زندگی کی نیکی ہوگی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.